والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الدخان کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پاکستان میں چاند کے حساب سے آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے عام طور پر شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، براءت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رہائی کے ہیں، تو شب براءت کچھ لوگ شب رات کہہ لیتے ہیں، ہندی والے شب رات کہتے ہیں، عربی والے لیلۃ المبارکہ برکت والی رات کہتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے ہر سال آپ اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو کچھ باتیں پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن راتوں پر، جن دنوں پر، جن مہینوں پر خاص مہر لگی ہوئی ہے وہ زیادہ محترم ہیں۔ یہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
جو ایمان والا ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے جاگے، عبادت کرے، توبہ کرے، نیکی کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ آپ کی یادداشت میں مضبوط کرنے کے لیے پھر بتا رہا ہوں۔ ان میں ایک رات یہ جس کو آپ شب براءت کہتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب، دوسری عید الفطر کی رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، صبح جس روزے ختم ہوئے عید کا چاند دیکھ کر وہ جو رات ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، دوسری وہ رات، اور 3 راتیں مسلسل 8، 9، 10 ذی الحجہ جس کو آپ بڑی عید کہتے ہیں، اس کی 8ویں، 9ویں، 10ویں شب۔ یاد رہے اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں، تو یہ 15ویں شب 14 کا دن گزار کے جو رات آئی وہ 15ویں شب۔ تو یہ 5 راتیں جو جاگتا ہے ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ یہ ان راتوں میں سے ایک رات۔ جس کسی کو شبہ ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے شب برات کا، تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہاری بات کا کیا ثبوت ہے؟ تم جو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہو کوئی ثبوت نہیں، پہلے اپنا ثبوت تو پیش کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ شب برات کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھا ہے۔ ان کے بعد ہمیں کسی اور کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اپنے نصیب کو روو، ہم مانتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے، تم لیے بیٹھے رہو اپنے ثبوت اپنے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا خود بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے فضائل کتنے ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، اس میں ہوتا کیا کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے۔ ایک تو شب برات ہوئی، اس میں ایک خصوصیت اس مہینے کی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو آقا اپنا مہینہ کہیں، وہ مہینہ خاص ہے یا نہیں ہے؟ محبت والوں کو اس مہینے سے بھی پیار۔ ایک اور بات بھی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی ایک نشانی ہے بہت زیادہ درود و سلام پڑھنا، یہ سنیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو درود و سلام کی آیت اس مہینے میں نازل ہوئی، تو یہ درود و سلام کی آیت کے حکم کے نزول کا مہینہ اس لحاظ سے بھی پیارا ہے۔ اور بہت ساری نسبتیں ہیں، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کو ذرا سن لیں، اس میں ایک چھوٹا سا شبہ آتا ہے، اس کا بھی جواب سن لیں، ہر سال سناتا ہوں پھر آگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات، مقطعات عربی کا لفظ ہے، کاٹنا،
کاٹ کاٹ کر توڑ توڑ کر پڑھنا. لکھا اکٹھا جاتا ہے, پڑھا توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. ہا الگ پڑھا جاتا ہے, میم الگ. تو یہ حروف مقطعات 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتی ہیں. ان میں یہ ان کے معنی ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی معنی کر سکتے نہیں. والکتاب المبین, اللہ تعالی قرآن کریم کی قسم یاد فرماتا ہے. اردو والے قسم کھاتے ہیں, ان کا کہیں قسم کھاؤ, حالانکہ ہونا اصل لفظ یہ چاہیے قسم اٹھاؤ. بہرحال کھائیں بھی تو میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا. اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے تو یہ کہیں گے اس نے قسم یاد فرمائی. قرآن کتاب مبین, روشن کتاب. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شک ہم نے اس کو اتارا لیلہ مبارکہ, برکت والی رات میں. اب یہاں جو شبہ آتا ہے ذہن میں وہ یہ کہ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا ہے. قرآن کی گواہی موجود ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو لیلہ مبارکہ سے مراد اگر شب براءت لی جائے تو قرآن تو نازل ہوا ہے اس میں, پھر آج کی رات کا کیا ذکر؟ یہ ایک شبہ آ جاتا ہے. آئیے اس کا جواب دے دوں تاکہ وہ شبہ نکل جائے. اس رات کے حوالے سے جو نزول قرآن کی بات ہے ذرا دھیان سے سن لیں. قرآن اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر, ایک جگہ جس کا نام بیت العزت, لوح محفوظ سے اتارا وہاں پر. اور جب نبی پاک پر اترا تو وہاں سے جبریل امین لاتے تھے, حضور کے پاس پڑھ دیتے تھے. رمضان میں قرآن اترا نبی پر, اس رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. شبہ ختم ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں, جھگڑا ختم. اگر یہ کہیں کہ نہیں وہ نزول اور یہ نزول ایک ہی ہے تو پھر شبہ رہتا ہے. تو مفسرین نے بتایا کہ اس رات میں لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پر, اور ایک مقام جس کا نام بیت العزت وہاں اتارا, اور رمضان میں اترا نبی پاک پر. تو یہ جو شبہ آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس رات کے بارے میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا دوں, اور اس کے بعد میں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں چٹائی پر جہاں زمین پر تشریف فرما ہے. جبریل امین آئے. کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کا وقت ہے. جبریل امین آئے اور عرض کی حضور ذرا نگاہ اوپر اٹھائیے, اوپر دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھاتے ہیں. میں اور آپ اس وقت چھت والی جگہ پر بیٹھے ہیں, نگاہ اٹھائیں گے تو کیا نظر آئے گی؟ چھت. باہر نکلیں گے تو آسمان نظر آ جائے گا, تارے نظر آ جائیں گے. ہمارا یہی حال ہے نا. حضور نگاہ اٹھاتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. پچھلے مہینے رجب میں آپ معراج شریف کی رات مجھ سے سن چکے ہیں کہ زمین سے اگر کوئی پیدل چلے
تو جنت تک پہنچنے میں 8000 سال لگیں گے. کتنے؟ میرا نبی نگاہ اٹھاتا ہے جنت سامنے ہے. کیا ہمارا یہی حال ہے؟ اونچی کہیے. تو کیا ہم نگاہ مصطفیٰ کی برابری کر سکتے؟ جب ان کی نگاہ کی برابری نہیں کر سکتے، ان کی برابری کہاں سے کریں گے؟ ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا، یہ فاصلے نبی کے لیے اونچی نہیں ہے. یہ میرا تمہارا مسئلہ ہے، پردے ہمارے درمیان ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ مدینے میں بیٹھے اگر جنت دیکھ رہے ہیں تو کیا مدینے سے گلزار حبیب نہیں دیکھ رہے؟ کون آیا ہے؟ کس نیت سے آیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا اس کی تمنا ہے؟ کیا اس کا حال ہے؟ میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اگر صرف نگاہ کی بات کروں ساری باتیں اس کی ہو جائیں گی. حضور کی نگاہ کی باتیں. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے، اور میں پوری ایک رات آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو جنت کی باتیں سنا چکا ہوں. جنت کے کچھ احوال جو بیان ہوئے ہیں وہ سنا چکا ہوں. جنت کتنی بڑی اور چوڑی ہے، اب اس کا ذرا سا بیان سن لیں. کہاں سے؟ قرآن سے. عرضها کعرض السماوات والارض، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کتنی؟ 7 آسمان. ایک آسمان تک فاصلہ 500 سال، پھر پورا آسمان 500 سال، پھر دوسرے کے درمیان 7000 سال. اگر کوئی پیدل چلے تو اتنا فاصلہ صرف آسمانوں کا، پھر زمین، ان کے برابر تو جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی کتنی ہوگی جب چوڑائی اتنی ہے؟ اور جنت اتنی بڑی ہے تو اس کے دروازے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے. جتنی بڑی عمارت ہو دروازے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. تو جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ اونچی کہیں، یاد رہے گا. 8 دروازے ہیں. 2 پلے، ایک دروازے کے 2 پلے، کیواڑ، پٹ، یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، 2 پلے. ایک پلے کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہاں بہت سارے کارپینٹر بیٹھے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا دروازے کتنے بڑے بڑے، قلعوں کے دروازے، محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے. مگر ذرا سنیں، جنت کے ایک دروازے کے ایک پٹ، ایک کیواڑ کی چوڑائی 40 سال پیدل چلیں تو اتنی ہے. کتنی؟ اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، پھر سناؤں گا کیونکہ بخشش والی رات ہے. اتنی بڑی اس کی آپ نے سن لی مسافت کہ 40 سال پیدل چلے تو اتنی تو چوڑائی. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ حکم دے گا نا جنت میں جانے کا، تو لائن تو آپ نے کہیں بنانی ہی نہیں ہے. وہ تو پولیس والا ڈنڈا لے کے بنوا لے تو بنوا لے، ویسے ہم لائن بنانے والی قوم نہیں ہے. تو اس دن بھی کوئی لائن نہیں بنائے گا، سارے دوڑیں گے کہ میں پہلے اور میں پہلے. تو جس طرح کندھے چڑھ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا اس دن بھی ایسا ہوگا. آپ نے کہا سبحان اللہ. سمجھے بھی ہیں بات کو؟ جو اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنا رش ہوگا کہ کندھے چڑھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ امتی بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے. اتنا رش پڑے گا نا تو ہی تو یہ حال ہوگا کہ اتنے جائیں گے. اتنی بڑی جنت، اس کے اتنے بڑے بڑے دروازے اکٹھے تو نہیں بنے ہوئے نا، فاصلے پہ ہوں گے. جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اتنی بڑی جنت کے 8 دروازے حضور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. فرمایا میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے. اونچی کہو. آج کی رات کی بات ہو رہی ہے.
آج کی رات کی بات ہو رہی ہے، کھلے ہوئے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا ہے. فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر اور آواز لگا رہے ہیں. حضور وہ آواز بھی سن رہے ہیں. 8000 سال کے فاصلے پر جنت میں کھڑا فرشتہ پکار رہا ہے، آقا مدینے میں بیٹھے. اونچی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتہ کیا چلا؟ اللہ یا رسول اللہ. دور و قریب دیکھنا، دور و قریب سننا، یہ اللہ کی عطا ہے. نبی کے لیے کوئی فاصلہ. وہ جو کہتے ہیں مدینے جا کے سلام کرو تو سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے. میں نے ان سے ایک سوال کیا ہوا ہے، اس کا جواب نہیں ملا آج تک. کہتے ہیں نا مدینے جا کے سلام کرو تو سنتے ہیں، دوسری جگہ سلام کرو تو نہیں سنتے. میں نے کہا یہ جو نماز میں اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تو یہ کہتے ہیں ہم ارادے کے ساتھ، جس سے سلام کیا جا رہا ہے. پیپر ریڈنگ نہیں ہے کہ کاغذ پڑھ رہے ہیں، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کر رہے ہیں. اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، سن کر جواب دیتا ہے. جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. یہ جو پوری دنیا میں لوگ ہر نماز میں سلام کر رہے ہیں، کیا نبی سن رہا ہے یا نہیں؟ جو کہے نہیں سنتا تو بیڑا غرق وہیں ہو جائے گا اس کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نہیں سنتے، ہمارے اندر کمزوری ہے. حضور جواب دیتے ہیں تو سلام تو کیا ہی اس کو جاتا ہے. اسی لیے نانوتوی کو لکھنا پڑا کہ اگر یہ سلام کو کہو کہ نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، تو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہی بات کافی. ماننا پڑے گا کہ میرا نبی سنتا ہے، اللہ نے ان کو قوت دی ہے. نبی کی تو بڑی شان ہے. جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں. یہ تو ان کی شان، جو پیارے بن جاتے ہیں. تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی. تو جو اعتراض کرتے ہیں انہیں کچھ ملتا، اور جو نبی کو اللہ کا حبیب مان کر پکارتے ہیں ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا موضوع نہیں، لیکن بیچ میں مسئلہ آیا، بتایا آپ کو. حضور ان کی آواز بھی سن رہے ہیں. حضور نے وہ بتا بھی دیا کہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے. فرمایا پہلے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا ہے طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، چوتھا کہہ رہا ہے جو دعا کرتا ہے، اگلا کہہ رہا ہے جو ذکر کرتا ہے. یہ اسی طرح ہر دروازے سے آواز لگ رہی ہے. آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں. فرمایا جبریل یہ کب تک بولتے رہیں گے؟ کس طرح یہ پکارنے والے فرشتے؟ انہوں نے کہا کہ جی رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک. رات کب شروع ہوتی؟ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی. طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے تک یہ سلسلہ ساری رات فرشتے پکارتے رہیں گے. آج کی رات، آج کی ایک تو رات اور پھر آج کی رات ہے. آئیے اب ذرا آپ کو جھلک جو ہے نا، پہلے میں نے جو موضوع اس رات کے حوالے سے مزید باتیں کروں گا. یہ رات مجھے اور آپ کو ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے. کس کے صدقے ملی ہے؟ اور اس رات کی برکتیں کتنی ہیں، آج کی بخشش کتنی، رحمت کتنی.
یعنی آج کی رات عام بخشش یہ نبی کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کی برکت ہے، ان کی برکت سے ملی ہے۔ تو پہلے میں نبی کی تھوڑی سی شان بیان کروں گا، میری طرف سے کچھ نہیں ہے، جو ان کی شان ہے اور جو بیان کی گئی اس کا تھوڑا سا ذکر سناؤں گا۔ ان کی شان تو اللہ بیان کرتا ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، تو پہلے میں چند باتیں وہ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اسی رات جن کے صدقے یہ رات ملی ہے، جن کے صدقے جنت ملنی ہے، جن کے صدقے بخشش ملنی، جن کے صدقے رب ملا، ان کا ذکر کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نعتیہ کلام حدائق بخشش کا یہ پہلا کلام ہے۔ اصل میں اس میں ایک شعر میں ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا، پورے ایک ہفتے سے، کہ کون سی نعت کا انتخاب کروں، تو میرے پاس دوسرے کام بھی بہت تھے، سوچ رہا تھا۔ یہ کل صبح کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ مصرع میرے ذہن میں آیا، تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ ادھر سے ڈالا گیا ہے تو اب یہی رکھنا ہے، کوئی اور نہیں چننا۔ تو اس میں اس رات کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، تو اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اور دو چار شعر، نعت شریف تو بہت لمبی ہے، دو چار شعروں کی بات کریں گے۔ یہ پہلا کلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، دل چاہے تو ساتھ آواز لگا لینا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ توجہ، واہ، یہ لفظ آپ بھی بولتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کب؟ بتائیے کب بولتے ہیں؟ خوشی کے وقت۔ اور کوئی بات آپ کو حیرت میں ڈال دیں، ہیں ایسا بھی ہے، تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ بے ساختہ واہ۔ اس کی بہت تفصیل ہے۔ یہ جملہ جو ہے واہ کا، یہ کلمہ تحسین، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، ایسی چیز ہو جائے تو بے ساختہ نکلتا ہے، واہ کیا کہنے، کیا خوب۔ انگلش والے کہتے ہیں ایکسیلنٹ، ونڈرفل، ان کے منہ سے اپنے۔ یہ واہ کا جملہ اعلیٰ حضرت واہ کے لفظ سے کس کا ذکر شروع کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سخی کہلاتا ہو، عام طور پر آپ چھوٹا نوٹ فقیر کو، مانگنے والے کو دیتے ہیں، 5 دے دیا، کوئی زیادہ ہوگا 10 دے دیا، کوئی بڑا نوٹ دے دے تو کیا منہ سے نکلے گا؟ اونچی۔ آپ تو صرف بڑے نوٹ پر واہ نکال دیں، اور کوئی بن مانگے دے دے، کوئی بڑا نوٹ دے دے، زیادہ چیز دے دے، آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، کیا سخی ہے۔ مانگا نہیں اور اتنا دے دے کہ دامن چھوٹا پڑ جائے، تو وہاں واہ صحیح بیٹھے گا، وہاں کہنا پڑے گا کہ ایسا کوئی اور منظر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ 2 لفظ لائے ہیں، جود اور کرم۔ اب عربی میں اگر زیادہ، کیونکہ جب لفظ الگ ہے تو معنی بھی ہوگا، ایک معنی آپ کرتے ہیں گورا، ایک کہتے ہیں چٹا، تو گورے میں آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کہ اتنا صاف رنگ ہے، صرف گورا کہنے سے تسلی نہیں ہو رہی، آپ ساتھ کہہ رہے ہیں چٹا، یعنی مطلب بہت زیادہ صاف رنگ۔ یہاں جود کے ساتھ کرم ہے، کیا مطلب؟ دنیا کے جتنے سخی دیکھو گے، مانگو گے تو دیں گے، یہ میرا وہ آقا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے۔
یہاں بن مانگے بھی ملتا ہے، ایک وہ کہ کسی نے مانگا تو دیا، اور ایک کسی نے نہیں مانگا تو بھی دیا، تو جود بھی ہے کرم بھی ہے، اور جس کو دیا عزت کے ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہ جس طرح آپ فوٹو کھچوا رہے ہیں کہ 2 روپے دے رہے ہیں فوٹو کھینچو، یا یہ کہ اخبار میں چھپے دکھانے، نہیں، آقا دے رہے ہیں، اور جس کو دے رہے ہیں عزت کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ انہی کی شان ہے۔ یہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا تم پر احسان کرتا ہوں، ایک چیز دیتا ہوں۔ چچا سے کیا فرمایا؟ تم پر اونچی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قربان، آپ جس چیز کے ساتھ احسان لگا رہے ہیں پتہ چلا کوئی معمولی چیز۔ فرمایا ابو بکر تم جنتی، یہ نہیں فرمایا تم پہ احسان کر رہا ہوں جنت دے رہا ہوں، ابو بکر تم جنتی، تم پہ احسان کر رہا ہوں جنت دے رہا ہوں، نہیں، یہاں چچا کو کہہ رہے ہیں چچا تجھ پہ احسان کر رہا ہوں، تجھے ایک بات بتا رہا ہوں۔ کیا؟ نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح جس کو کہتے ہو، آپ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روز پڑھتے ہیں، کوئی ہفتے میں۔ فرمایا چچا ہو سکے تو روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اس کے پڑھنے سے مٹ جائیں گے۔ کیا انہوں نے مانگا تھا؟ حضرت عباس نے مانگا تھا، حضور عطا فرما رہے ہیں، اور کیا عطا فرما رہے ہیں؟ دے ان کو رہے ہیں، فیضان ساری امت کو مل رہا۔ کوئی ہوگا ایسا سخی کوئی ہوگا؟ ہے؟ میں ان کی سخاوت کا ہی تذکرہ شروع کر دوں، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ بخاری شریف میں آپ کا لقب آیا ہے اجود الناس۔ یہ جود کا لفظ سنا نا، اب سپرلیٹو ڈگری، اجود جس کو کہتے ہیں نا جمع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوگا آپ اس کو کہیں گے یہ سخی ہے، آپ نے زیادہ لفظ لگا دیا، بہت زیادہ۔ یہ اجود کا لفظ آیا ہے کہ ہوا اتنی تیز نہیں چلتی تھی جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں ہوا کی اتنی تیزی نہیں جتنی نبی کی سخاوت کی تیزی۔ زمانے نے ایسا سخی کہیں دیکھا، اونچی وہ ہے، تو ان کی سخاوت پر واہ کہیں یا نہ کہیں؟ جو مانگنے پر کیا حال ہے؟ اگر کسی نے مانگا تو نبی نے نہیں تو کہا ہی نہیں، نہیں کا لفظ میرے نبی کے منہ پر آیا ہی، اونچی۔ وہ تو کہتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور یہ لا کہتے ہی نہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے نا لا کا لفظ، تو اگر اس میں نہ ہوتا تو حضور کبھی یہ لا کا لفظ منہ پر لاتے نہیں۔ کبھی کوئی آیا مانگنے والا، ظاہری طور پر چیز نہیں، کوئی دینے کی چیز نہیں، وہ آیا ہے، اس کو چاہیے، فرمایا جاؤ فلانے سے قرض لے لو، میں قرض چکا دوں گا، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر، ایک بندہ آیا، فرمایا جاؤ فلاں سے قرض لے لو، میں تمہارا جو تم لوگ ہیں وہ قرض میں ادا کر دوں گا، میرا نام لے کے لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور اگر اس وقت کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو اس کے لیے پابند نہیں کیا کہ آپ نے دینا ہی ہے، جب کبھی ہوگا دے دیجئے گا، وہ قرض لے گا جتنا مرضی لے لے، آپ وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور عطا کیجئے، عرش کے مالک نے آپ سے کبھی کچھ چھپایا نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا دے گا کمی نہیں پڑے گی۔ حضور اتنی بات سن کے خوش ہو گئے،
کیا مطلب؟ عمر اگر میں دے رہا ہوں تو میرے رب نے مجھے دینے والا یعنی نہیں بھی ہے کوئی چیز. کتنے صحابہ ایسے تھے دیہات سے آتے تھے, حضور کی بارگاہ میں تحفہ لانا ہے, پیسے نہیں ہے پاس, کسی دکان والے کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں دے دے بھئی, ہم نے حضور کو تحفہ دینا ہے. وہ کہا پیسے؟ ان کا پیسے حضور خود دیں گے. چیز نبی کے نام سے لے آئے, تحفہ پیش کر دی, ساتھ ہی کہہ دیا حضور فلانے دکان والے سے لایا ہوں, اس کو پیسے دے دیجئے گا. آپ کریں کسی کے ساتھ یہاں پر ایسا, آگے سے ایسا جواب ملے گا, طبیعت صاف ہو جائے گی. کس نے کہا تھا لانے کو؟ پیسے ہیں نہیں, ایک تو چیز لا کے دے رہے ہیں مجھے اور پیسے بھی میں ہی دوں, اور وہ مجھے تحفہ کر کے دے رہے ہو. اس طرح کی باتیں ہم کریں گے. وہ ایسا کرتے تھے حضور, اس پر بھی ان کو نوازتے تھے. تو ان جیسا کوئی سخی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا. اب یہاں بطحا کا لفظ لگایا. بطحا مکے کو بولا جاتا ہے. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو کہ آپ بطحا کے بادشاہ ہیں, آپ کا جود و کرم, آپ کی سخاوت بن مانگے اور مانگے کیا حال ہے. اتنی ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. جو مانگ رہا ہے اس کو بھی انکار نہیں ہے, اور جو نہیں مانگ رہا اس کی بھی جھولی بھر رہے ہیں. حضور ایسا کوئی اور نہیں. تو یہ شہ بطحا کہا, لیکن اس سے معنی کیا ہے کہ ساری کائنات انہی کے زیر نگیں. یہ مرکز ہے بطحا مکہ. اگر پوری دنیا گول ہے تو مکہ اس کا مرکز ہے, اور آپ مرکز پہ بادشاہ بنا کے بٹھائے گئے ہیں. ذکر ان کا ہو رہا ہے بطحا والوں کا, مگر نبی کو بادشاہ کہہ کے بتا دیا یہ سب انہی کا صدقہ, کائنات کا کوئی ذرہ ان کے بغیر نہیں ہے. یہ بڑا گہرا اشارہ. شہ بطحا کہا تو اس سے مراد نہیں کہ وہ صرف بطحا کے شاہ ہیں, وہ پوری کائنات کے اونچی. میرے نبی کی سخاوت کے واقعات متعدد آپ سنتے رہتے ہیں. کس کو دیا, کتنا دیا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا احد پہاڑ سونا بن جائے, جب تک میں خرچ نہیں کر لوں گا, یعنی اللہ کی راہ میں دے نہیں دوں گا, گھر نہیں جاؤں گا. یعنی کچھ بھی پاس رکھنا نہیں. آئیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, جن لوگوں نے نہیں سنا وہ سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حساب کتاب کس کے پاس رکھواتے تھے؟ خزانچی کس کو بنایا ہوا تھا؟ کوئی بتائے؟ نہیں ہے ذہن میں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خرچ وغیرہ ہوتا تھا اس کا حساب ان کے پاس, ان کو حضور نے اپنا خزانچی بنایا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کچھ لے کے دینا ہے, کچھ کرنا ہے, لانا لے جانا, حضرت بلال کو کہتے تھے لے آتے تھے. وہ بتاتے تھے فلاں سے اتنا قرض لیا, حضور کہتے تھے جاؤ دے آؤ. یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک ان کے ذمہ رہا, انہی کے پاس رہا. چادر خریدنی ہے, کسی کو کھانا دلوانا ہے, کسی کو کپڑے دلوانے ہیں, تو وہ کسی سے لیتے اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے, وہ ادا کر دیتے. ایک مشرک تھا, مشرک, وہ بڑا مالدار تھا, اس نے دیکھ لیا کہ یہ کرتے ہیں. انہوں نے بلال سے کہا میرے پاس مال رہتا ہے, تم کبھی کسی سے مانگتے ہو کبھی کسی سے مانگتے ہو, تم مجھ سے لے لیا کرو, میرے پاس پیسہ ہر وقت رہتا ہے, مجھے لوٹا دیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا. حضرت بلال اس شخص سے پیسے لینے لگ گئے. اس کی نیت کھوٹی تھی, اس تاجر کی نیت کھوٹی تھی. کافر مشرک کبھی اچھی نیت سے آپ کو نہیں دے گا, کیونکہ ان کا کھوٹ جاتا نہیں. کتنے آپ ان کے ذات اچھے بن لو, جب اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. 2-3 مرتبہ حضرت بلال نے اس سے پیسے لیے, طے ہو جاتا تھا 5 دن میں دے دیں گے, 10 دن میں دے دیں گے. دن پورے ہونے والے تھے, 2 یا 3 دن باقی تھے. وہ تاجر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا حضرت بلال کے پاس
اور آ کر نا ذرا گرجتے ہوئے لہجے میں سخت میں، تجھے پتا ہے وعدے کا دن؟ حضرت بلال نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اب تک جو لیتا آیا ہوں تجھے دیتا ہی آیا ہوں، وعدے کا دن مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا 4 دن باقی رہ گئے، اگر تو نے قرضہ نہیں دیا تو میں تجھے بناؤں گا غلام، تو جس طرح پہلے بکریاں چراتا تھا اسی طرح تجھ سے بکریاں چرواؤں گا، اور پھر تیرا جو حال کروں گا دیکھ لینا۔ دھمکی دی دوسرے لفظوں میں۔ حضرت بلال دھمکی سن کر اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، وہاں آتے ہیں جہاں سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور اس نے مجھے اس طرح بڑے بازار میں دھمکی دی ہے۔ حضور میں نے اس سے قرض لیا تھا، اب اس نے مانگا ہے، اور میرے پاس یا آپ کے پاس اس وقت لوٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اب جب بھی مجھے دیکھے گا نا بار بار سنائے گا۔ ابھی 4 دن باقی ہیں تو میں 4 دن کہیں چھپ جاتا ہوں تاکہ یہ مجھے بار بار اس طرح تنگ نہ کرے، پھر پکڑے گا بازار میں، پھر سنائے گا 4 دن باقی ہیں، وعدے کے بعد اس کا حق بنتا ہے سنانے کا، ابھی سے سنا رہا ہے۔ تو جب کوئی سامان ہو جائے گا میں بھی کوشش کروں گا، آپ کے پاس بھی کچھ آ جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے، گھر پہنچے، ابھی اپنا جوتا اتار رہے تھے، تلوار اتار کے رکھ رہے تھے، ابھی تھوڑا سا وقت نہیں گزرا، ایک شخص پیچھے سے آیا حضرت بلال کے پاس کہ تجھے حضور نے بلایا، حضور نے بلایا۔ اسی وقت وہ یہ نہیں کہ اس سے تفصیل پوچھنے لگ جائیں، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا 4 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے دروازے کے باہر، 4 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے باہر موجود ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا کہ حضور آپ نے یاد فرمایا ہے، فرمایا لو اللہ نے تمہارے قرض کا سامان کر دیا۔ یہ اونٹ دیکھے ہیں؟ جی۔ تو فرمایا یہ فدق کے حاکم نے بھیجے ہیں، یہ غلہ اور یہ کپڑے سب تمہارے ہیں، جس طرح چاہو جو چاہو کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ان کو فوراً بیچا، قرضہ ادا کیا، حالانکہ 4 دن باقی تھے، فوراً ادا کیا۔ جب میں آیا حضور کے پاس، حضور نے کہا کچھ بچا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کچھ بچا ہے۔ فرمایا وہ بھی تمہارا وہ بھی تمہارا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سائل ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں کس کو دوں، کوئی مانگنے والا نہیں مل رہا۔ حضور نے فرمایا اے بلال جب تک تو نہیں دے گا کسی کو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضور ساری رات مسجد میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ کوئی ملا اس کو دیا، پھر گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میرے گھر میں رہ جائے اور موت آ جائے، میں پسند نہیں کروں گا کہ دنیا کا مال گھر میں جمع ہو، اللہ کی راہ میں دوں۔ اندازہ کیجئے قرض لیتے ہیں اس کو بھی لوٹاتے ہیں، لیکن کچھ پیسہ بچ رہے وہ بھی آگے، اور کتنی فکر ہے کہ گھر میں نہ رہے۔ تو ایسی بات سن کر بے ساختہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کوئی اور سخی نہیں، حالانکہ انتظام اور بھی بہت، لیکن نبی کی ادا دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں اس طرح لٹاتے تھے، ہوا اتنی تیز نہیں جتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ بعض وقت ایسا ہوتا آپ کسی ایک شخص سے چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد قیمت طے ہو گئی، لے لی، مثال کے طور پر جی یہ فلاں چیز میری ہو گئی، قیمت دے دی، فرمایا لو یہ چیز بھی تمہیں ہی دیتا ہوں، جس سے خریدی اسی کو دے دی، اسی کو قیمت بھی ہو گئی، تبرک بھی ہو گیا اس کے لیے انتظام، یعنی جس سے خرید رہے ہیں اسی کو کبھی کسی اور کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ تو کہتے ہی نہیں